جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا ٹریولنگ کے حوالے سے جو میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کروں اگر تو ٹریولنگ میں جب بھی انسان کے دماغ میں ٹریولنگ کی بات آتی ہے تو ان کے دماغ میں آتا ہے ایکسپینس. ٹھیک ہے, جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو بلینئرز ہیں ملینئرز ہیں وہ بھی ٹریول نہیں کر پائے تو ان کی چاہت نہیں تھی. آپ کو اسٹوری شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. couchsurfing.com ویب سائٹ کا سنا ہے کسی نے؟ اچھا, یہ ایک ایسے شرارتی بچے کی کہانی ہے جو کہ سافٹ ویئر انجینئر تھا. اس کی دنیا گھومنے کی خواہش تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں مختلف جگہوں پہ جاؤں, مختلف کلچر, ریلیجن اور مختلف سیکٹس کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے اپنے نالج وزڈم کو امپروو کروں. لیکن مسئلہ وہی تھا جو کہ بیشتر پاکستانیوں کا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ بوسٹن میں بچہ رہتا تھا. اب اس بچے نے فیصلہ کیا کہ میں میکسیکو جاؤں گا. وہاں پہ ایک آفر آئی $100 کی, ایک نئی ایئر لائن کا آغاز ہوا. اس ایئر لائن کی وجہ سے اس کو $100 کی ٹکٹ مل گئی. اب اس کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ تو لے لی لیکن وہاں جا کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے سوچوں گا کیا کروں گا, فی الحال میں یہاں سے تو بیٹھ کے جاتا ہوں. اچھا, جیسے ہی وہ راستے میں تھا, اب ایئرپورٹ قریب آ گیا, تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا ایسا کام کروں کہ میں وہاں پہ میرا اسٹے ہو جائے. کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہ ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کرتا ہے. جیسے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو ہیک کرتا ہے, اس کے 2000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. 2000 اسٹوڈنٹس کو ایک ای میل لکھتا ہے کہ آئی ایم دس, آئی لو یور کنٹری, آئی وانٹ ٹو ایکسپلور یو پیپل, آئی وانٹ ٹو ایکسپلور یور کنٹری. آفٹر ایکسپلورنگ یور کنٹری I will go back and write some articles and blogs for the promotion of your country. You people are very great, a great nation. So, but the issue is, I don't have residence to live. I don't have money for food. اب آپ سب لوگ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو یہ ای میل آتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے. اچھا, رسپانس یہ تھا کہ 59 لوگوں نے اس کو انوائٹ کر لیا اپنے پاس. 59 ای میلز اس کو رسپونڈ آیا. اچھا, اس رسپونڈ میں اب اس نے چوز کیا کہ میں نے کس کے ساتھ سٹے کرنا ہے. جیسے ہی اس نے وہاں پہ 3 ماہ گزارے, دنیا کی تمام نیشنز, تمام ریلیجن اور کلچر کے لوگوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا. ان کے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتا تھا. کسی دن 4 دن کسی کے پاس, 5 دن کسی کے پاس, 2 دن کسی کے پاس. ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. ان کی جو کلچر تھی, موویز تھے, ان کا آرٹ جو تھا, اس سے مستفید ہوتا تھا. اچھا, 3 ماہ گزر گئے, سب کا اس نے شکریہ ادا کیا, واپس چلا گیا. اچھا, اب گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اپنا جہاز میں اور سوچ رہا تھا کہ ٹریولنگ اتنی آسان ہے دنیا میں, صرف آپ کو ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے, آگے سے پھر ساری برکتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے بھی آتی ہیں اور آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں. اچھا, جیسے ہی وہ پلین میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ جو سہولت مجھے ملی ہے نا, وہ میں دنیا کے لیے اس کو مستفید کروں. اس سہولت اس نے ایک پھر ویب سائٹ بنائی couchsurfing.com کے نام سے. اگر آپ سرچ کریں گے نا couchsurfing.com, تو اس وقت حیران کن بات یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے 1,40,00,000 ممبر ہیں. کیونکہ جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو آپ زندگی میں خود پاتے ہیں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈلیور اور شیئر کرنا شروع کر دیں. اچھا, اس ویب سائٹ کی وجہ سے اب وہ خود بھی بلینئر ہے اور اس نے ایک ویب سائٹ کی وجہ سے تمام دنیا کے لوگوں کو کنیکٹ کر دیا. اب کنیکٹ دیکھیں کیسے کرتا ہے. جیسے آپ اپنے فیس بک پہ کوئی اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں کہ آئی ایم کمنگ ٹو کراچی, آئی ایم فیلنگ سیڈ, آئی ایم فیلنگ لونلی, یہ بھی کرتے ہیں نا. دکھ ہی بڑی ہے دنیا نا, یہاں پہ دکھ بڑا ہے. اچھا, اب وہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنے ایریا آف انٹرسٹ اور ایریا آف ایکسپرٹیز لکھ کے اپنا وہاں پہ پروفائل بنا لینا ہے اور وہاں پہ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ آئی ایم کمنگ ٹو پیرس, مائی پروفائل از دس.
ود ان سیکنڈس, ناٹ منٹس, ود ان سیکنڈس آپ کو ای میلز آنی شروع ہو جائیں گی کہ آپ ہمارے پاس اسٹے کریں, اور اس اسٹے کی وجہ سے آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ زیرو ہو گیا, صرف آپ کو جو ٹکٹ ہے جہاز کا اس پہ آپ نے آنا جانا شروع کر دیتا ہے. جب انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک تو دن رات اس کو سوچتا ہے, اور اس کی دن رات سوچنے میں اگر وہ ایک ایلیمنٹ آف کریٹیوٹی ڈال دینا کہ اس کام کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں, اس اچیومنٹ کی وجہ سے وہ اس کریٹیوٹی کی وجہ سے اس کو وہ اچیو کر پاتا ہے. میری زندگی کے جو 4-5 دکھ ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. واصف علی واصف صاحب, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب اور ایدی صاحب, میں نے ان تمام اسکالرس کا لٹریچر پڑھا, لیکن بہرحال کسی سستی کی وجہ سے میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا, اور آج تک مجھے نہ اس بات کا دکھ ہے کہ میں ان سے ملاقات کیوں نہیں کر سکا. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ زندگی میں جن سے انسپائر ہیں خدا را لیٹ نہ کریں. ہم سوچتے رہتے ہیں, پلاننگ کرتے رہتے ہیں, آج کریں گے, کل کریں گے, پھر پرسوں کریں گے, اچھا ٹھہر کے کر لیں گے. اس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیلیز آتے ہیں نا, اس ڈیلیز میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک پارٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب ایک پارٹی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر نہ آپ ان سے ساری زندگی مل پاتے ہیں, اور پھر آپ کے نصیب میں جو ریپینٹ ہے نا, یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے. شاہ صاحب ہم اپنے اکثر لیکچرز میں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کاش نہ لے کے چلیں. زندگی میں جو دل کرتا ہے نا, جس طرح سے بھی ہے, ہم لمبی پلاننگ کرتے ہیں جبکہ بالکل ہم پرفیکشن کی طرف جائیں گے یا ہم اس کو بالکل بہتر طریقے سے کرنا چاہیں گے چیز کو. میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ آپ ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی آتی ہے کر دیں. پہلا جو اٹیمپٹ ہے نا, جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا آتا ہے کر دیں, پھر دوسرے میں کچھ امپرومنٹ آ جائے گی, تیسرے میں کچھ اور امپرومنٹ آ جائے گی, ایسے بتدریج آپ امپروو کرتے کرتے کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے. اچھا, میں نے جو سفر کیا نا شاہ صاحب کے ساتھ خود سعودی عرب کا, اور یو کے بھی ہم ساتھ گئے, اور اسی جذبے کے تحت شاہ صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تاشکند کا جو ہے نا ہم ٹور پلان کریں. جیسے ہی آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ کتابیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈفرینٹ فائلز بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ اس کنویں کے مینڈک سے نکل کے ایک ایسے سمندر کے اندر داخل ہوتے ہیں جس میں آپ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. حدیث میں نے یہ پڑھی نا کہ آپ پڑھائی کے لیے چین جائیں علم حاصل کرنے کے لیے, تو مجھے یہ ساری زندگی سمجھ نہیں آ سکی حدیث کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کا کہا. پھر تحقیق کرتے کرتے میں اس نتیجے میں پہنچا, آپ کو پتہ ہے کہ گرم صحرا ہوتے ہیں اور ٹھنڈے صحرا بھی ہوتے ہیں. آپ میں سے کبھی کوئی ٹھنڈے صحرا میں گیا ہے؟ ٹھنڈے صحرا میں کوئی نہیں گیا. بلوچستان دنیا کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ٹھنڈے صحرا موجود ہیں. اچھا, آپ میں سے کبھی کوئی گرم سمندر میں گیا ہے؟ گرم سمندر, اچھا, دنیا میں گرم سمندر بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا سمندر بھی ہوتا ہے. اچھا, پہاڑی علاقے دیکھے آپ نے ٹھنڈے؟ اس میں سارے گئے ہیں. پہاڑی علاقے بھی گرم بھی ہوتے ہیں اور ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں پہاڑی علاقے. اچھا, جو میدانی علاقے جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو 8 جو مختلف ایریاز ہیں نا, ان ایریاز میں جب آپ اپنا وقت گزاریں گے نا تو وہاں کے لوگوں کی جو سوچ ہے, ان کا رہن سہن, ان کا لیونگ سٹائل, ان کا بیٹھنے کا مینرزم, وزڈم, کلچر, یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب آپ ان 8 جگہوں سے گھوم کے آئیں گے تو آپ کی زندگی کا ایک اپنا لائف وزڈم بنتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کھانا کھائیں گے کسی ریسٹورنٹ میں, آپ گپ شپ لگائیں گے اس کے ساتھ, اس کی لینگویج کے ساتھ بات کریں گے. اچھا, جیسے ہی آپ کسی ٹریول کریں گے کسی روڈ پہ تو آپ کو لوگ ملیں گے وہاں پہ. اچھا, جیسے ہی آپ ریسٹورنٹ میں کسی یا ہوٹل میں اسٹے کریں گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ لوگوں کا ٹاکرا ہوگا. اسی طرح ٹھنڈا صحرا اور گرم صحرا, ٹھنڈے پہاڑ, گرم پہاڑ,
اور ٹھنڈا میں زمینی علاقہ اور گرم زمینی علاقہ اور ٹھنڈا سمندر اور گرم سمندر، ان تمام ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگوں کی رہنے والوں کی جو سوچیں ہیں نا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گی. جو گرم علاقے میں رہتے ہوں گے ان کو غصہ زیادہ آئے گا، جو سمندر کے قریب رہیں گے وہ زیادہ لوگ بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس کو سمجھتے ہیں زیادہ، کیونکہ وہاں سے لوگ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہوتا ہے وہاں پہ. جو صحرا میں لوگ رہیں گے ان کی سوچ کسی طرح کی سے اور ہوگی. اچھا جب میں نے نقشہ دیکھا نا مکہ سے لے کے چائنا تک، تو یہ 8 طرح کے جو مختلف جگہیں ہیں، یہ پورا راستہ جو ہے نا وہاں سے گزر کے جاتا ہے وہاں پہ. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارا سفر کریں اور اس سفر کے بعد جو آپ کا ایک وزڈم ڈیولپ ہوگا نا، اور اس وقت بھی اور آج بھی جو چین ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ دنیا کا ملک تھا، کہ جا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا ان کو دیکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ آپ کا اپنا نالج اور وزڈم ڈیولپ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.